Welcome to my channel, and before watching the video, subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है कि जिसने ना सिर्फ दुनिया के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में लिया है बल्कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में भी दिन ब दिन ये शरह बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे प्यारे हमसे दूर जाते जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर हम पाकिस्तान में इस वबा पर काबू नहीं पा सके हैं? क्या हुकूमत एट फॉल्ट है या आवाम के अंदर वो एहसास ख़त्म हो गया है कि जिसके ज़रिए वो ये महसूस करें कि वो किसी वबा का शिकार हो चुके हैं? क्या हम उन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर पा रहे हैं कि जिन पर हमें अमल करना है? ये वो सवालात हैं जो बहुत से लोगों के जहनों में मौजूद हैं और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कोरोना वायरस एक झूठ है और ये सब ड्रामा है, ये आलमी क़ुव्वतें हैं जो कि हमें इस प्रॉब्लम में फंसाना चाहती हैं, हमारी मईशत को तबाह व बर्बाद करना चाहती हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। इस तरह की अफवाहें भी हमारे लोगों में गर्दिश करती हैं। सो इसी सिलसिले में मैंने ये सोचा कि हम जो है वो एक डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम रखें ताकि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ सकें, हम थोड़े से हक़ाइक़ को जान सकें कि असल में कोरोना वायरस है क्या और इसकी वजह से जो बाकी बीमारियां हैं क्या वो मुआशरे में ख़त्म हो गई हैं, क्या हार्ट अटैक नहीं हो रहे, क्या हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया है, कि लोगों को जो बाकी बीमारियां हैं मलेरिया टाइफाइड ये मुआशरे में से एकदम ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि हर तरफ से आवाज़ आती है कि जो भी डेथ होती है उसकी जो वजह सामने आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस होता है। तो इन तमाम सवालात को हम इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सी अहम वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके बहुत से सवालात का जवाब दे सकती हैं। तो मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मिर्ज़ा शफीक साहब जो कि डायरेक्टर हैं एवरोज़ ग्रुप ऑफ स्कूल्स के और उनके साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और मैं ये कहती हूँ कि अपनी ज़ात में जिसको कहें कि हम एक इदारा हैं तो डॉक्टर तलत भट्टी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे दरमियान हैं मलिक नईम साहब। ये भी माशाल्लाह से अपनी फील्ड के माहिर हैं, तालीम के मैदान से इनका ताल्लुक़ है। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब से ये पूछना कि सर आखिर ये जो आज के जो इस दौर में असर हाजिर में हमें जिस वबा का सामना करना पड़ा है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, आपके ख्याल में ये है क्या? देखिए जी, फ़िक्र हर कस बक़द्र हिम्मत उस्त। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मुताला है, अपना अपना तज्ज़िया है और अगर हमारे नाज़रीन मेरे साथ सहमत हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। इख्तलाफ करना चाहें तो उनका हक़ है, लेकिन बात होगी दलाइल से और बात होगी हक़ाइक़ पे मबनी। जहाँ तक कोरोना एक वायरस या एक ऐसा वायरस जो जानलेवा है या ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये है। आज से करीबन 15 बरस पहले इटली में ये दरियाफ्त हुआ, इटली के एक शहर कोरोना में, जिस वजह से इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया। और वो जो पेशेंट थे वो बदकिस्मती से जानबर नहीं हो सके और बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो जो जिस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज थे वो भी चल बसे थे। लेकिन बाद में इसको दबा दिया गया या इस पर कोई तहकीक नहीं हुई। तो 15 बरस बाद अचानक वुहान का नाम सामने आता है जो चाइना का बहुत ही तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है, जहाँ पे सारा साल तजारती मेले लगते हैं, जो चाइना की इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इंडस्ट्रियल हब है। तो वहाँ पे हर रोज़ हर वक्त 70 से ज़्यादा फ़्लाइट्स उतरती हैं और जिसमें ताजर हजरात, जिसमें सनतकार और जिसमें मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल्स के नुमाइंदे चाइना जाते रहे हैं, आते रहे हैं। तो वहाँ से ये फूटा है
اور اس نے چائنیز ساری جو سیٹ اپ تھا اس کو ہلا کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا، اور جدھر بھی گیا اس کی تباہ کاریاں اسی طرح رہی۔ اب چائنا نے جو میئر اختیار کیے ہیں اس کے نتیجے میں اس وقت چائنا میں کوئی کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے، یا اگر کسی میں کرونا پایا جا رہا ہے تو وہ جان لیوا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے سسٹر کنٹریز کا کیا حال ہے، انڈیا کا، پاکستان کا، 2-3 جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کا، کہ وہاں پہ دن بدن یہ جو گراف ہے یہ اوپر جا رہا ہے، اور اس کی تباہ کاری میں اور اس کی خطرناکی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر باقی سارے ماڈیولز کو اقتصادیات میں، سماجیات میں، سیاسیات میں ہم اختیار کرتے ہیں، تو اتنا جو سینسٹیو ایشو ہے جس پہ نسل انسانی کی بقا کا دار و مدار ہے، اس میں ہم چائنیز ماڈل کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ دوسری طرف بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کہ یک لخت یہ کس طرح پھوٹا اور یہ کس طرح انلیش ہوا اور کہاں سے یہ چلا، کہاں گیا۔ امریکہ تک جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثرین میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ شامل ہے، اٹلی کا نام آتا ہے، فرانس کا نام آتا ہے۔ واٹ اباؤٹ ریسٹ آف یورپ؟ جو مشرقی یورپ ہے اس کی کوئی فگر نہیں ہمارے سامنے آ رہی، مصر آدھا اس کی لپیٹ میں ہے، اسرائیل کا کوئی فگر نہیں سامنے آ رہا، یورپ سارا اس کی لپیٹ میں ہے، میری مراد مغربی یورپ سے ہے اور شمالی یورپ سے ہے، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک بھی کیس نہیں سامنے آ رہا۔ تو کوئی معشوق ضرور ہے اس پردہ زنگاری میں۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، جس میں ملٹا نیشنل سے لے کے تو جو سیاسی طور پہ مقتدر طبقے ہیں، جو اقتصادی طور پہ مقتدر طبقے ہیں، سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ اس میں شامل ہیں۔ اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک بھی ایتھینٹک دوائی سامنے نہیں آئی جس سے کہ مریض کو ریلیف مل سکتا ہو، یا وائرس کی جو روک تھام ہے وہ شروع ہو سکے۔ تو خامہ انگشت بدنداں ہیں اسے کیا کہیے، ناطقہ سر پر گریباں ہے اسے کیا پڑھیے۔ اب دوبارہ چائنا کی طرف آؤں گا۔ اس صورتحال کا سب سے بڑا بینیفیشری کون؟ وہ بھی چائنا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں کریش ہو، جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے ملٹائی نیشنل کے، ان کی قیمتیں زمین سے آ لگی، چائنیز گورنمنٹ نے وہ خرید کے اپنے لوگوں کو دے دی، اور کہا جا رہا ہے ماہرین اقتصادیات کے مطابق کہ $2000 بلین کا اسے فائدہ ہوا۔ تیل کی قیمت آپ یہ دیکھیں زمین پہ آ لگی، جو ادویات ہیں وہ ناپید ہو رہی ہیں، کسی بھی قسم کی ادویات جو جان بچانے والی ناپید ہو رہی ہیں، جو ہے انڈسٹریل پروڈکٹس ان کی تہیں لگتی جا رہی ہیں۔ ہر ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بیٹھا تو بینیفیشری ہے، کوئی نہ کوئی تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کی ان سب پہ جو ہے وہ نظر ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ سارے اتفاقات ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ مجھے مبارک دیجئے کہ ہم 21ویں صدی کے ایسے عشرے میں رہ رہے ہیں جو عشرہ اتفاقات پہ مبنی ہے۔ اس پہ نہ کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایتھینٹک رپورٹ سامنے آ سکتی ہے۔ اب اتفاق کی آپ کیا وضاحت کریں گے؟ کیا تیل کا گرنا اتفاق ہے جس کا سب سے بڑا بینیفیشری چائنا ہے؟ نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ سال گزرنے کے بعد اس طرح سے بھی تحقیق یہ رخ اختیار کرے گی کہ یہ مین میڈ وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیزاسٹرز میں 90% مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پیپر لکھا تھا جب میں
ماسٹر کر رہا تھا یونیورسٹی آف لیڈس پولیٹیکل سوشیولوجی میں. تو میرا جو ایک ٹاپک تھا اس کا ریسرچ ورک کا وہ یہ تھا کہ جو ڈیزاسٹر ہیں یہ ڈیوائن ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یا مین میڈ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. تو میں یہ پڑھ کے جان کے اور اپنے محترم اساتذہ سے سن کے پریشان ہو گیا کہ جنہیں ہم ڈیزاسٹر کہتے ہیں, ایپیڈیمکس کہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں, یہ سب مین میڈ ڈیزاسٹر اور یہ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, میں ملک نعیم صاحب, آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس نے بہت رول پلے کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح پازیٹیو رول پلے کیا یا ضرورت سے زیادہ ہائپ کریٹ کر دی؟ آپ کے خیال میں کیا رول کیسا ہے؟ دیکھیے جی, جو اب صورتحال میڈیا کی ہے, میڈیا کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے, جس کو اب ہم دوبارہ بوتل میں داخل کر سکتے ہیں. میڈیا کی ایک خوراک ہوتی ہے, اس کو وہ ہر صورت چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا اس کو سنسنی انداز میں سامنے لاتا ہے. اور آج میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک اس کی ذات میں ہے. اور کوئی بھی چھوٹا سا بھی گلوبل سطح پر واقع ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے اس سے کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. جس طرح یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ سارا کچھ اتفاقات نہیں ہے, اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. وبائیں اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں اور کئی گنا بڑی آتی رہی ہیں, بہت سینکڑوں گنا زیادہ ہوئی, لیکن آپ کو اس کرونا کو میڈیا کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو میڈیا کے اوپر کس طرح پروجیکٹ کیا گیا ہے. لیکن کیا میڈیا آپ کو پل پل کی خبر دیتا ہے تو کہ یہ اچھی بات نہیں؟ لیکن میڈیا خبر دیتا ہے, لیکن میڈیا رہنمائی تو نہیں کرتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میڈیا تو یہ دکھاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا رول میڈیا کا ہوتا ہے رہنمائی کا بھی. اس حوالے سے کام نہیں ہوا. میڈیا تو جو کچھ ہو رہا ہے اب اس میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی کہ میں سارے یہ ایک سلسلے اتفاقات کے نہیں ہیں, اس کے پیچھے بھی پلاننگ ہے. یہ لیبارٹری میں بھی تیار ہوا ہوگا, کچھ عرصہ گزرے گا تو سارے کا سامنے آ جائیں گے. میڈیا کا یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ اب جو کچھ ہوتا ہے اس میں پردہ نہیں رہ گیا, سب کچھ سامنے آ کے رہے گا, کچھ وقت لگے گا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب میڈیا کا رول اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ عالمی طاقتیں, عالمی جو ہیں مختلف حلقے, وہ اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ یعنی میڈیا جو کا ہائپ رول ہے. کریٹ جیسے کرونا وائرس کی بہت زیادہ ڈر اور خوف پیدا کر دیا گیا ہے تو میڈیا لوگوں میں. دیکھیں اب ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس کو آپ اگر میڈیا کا ایج کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. کون سا ایسا شعبہ جس میں میڈیا نے پینیٹریٹ نہیں کیا, اپنے رول کو نہیں منوایا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں کہ میڈیا نے اس کا علاج بھی اگر دیکھیں, گورنمنٹ میئر اگر دیکھیں تو وہ بھی میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں, یہ ایسا چیز ہیں. اس کا علاج میڈیا ہی دے رہا ہے. اگر میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا ہے تو میڈیا کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی یا اس سے بچنے کی ایفرٹس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بہت زیادہ ڈیلی آپ سنتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں اور اتنے مزید کیسز آ گئے ہیں, لیکن صحت یاب کتنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے. شاذ و نادر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ اتنے صحت یاب, اور اس پہ ایمفیسائز نہیں کیا جاتا, جس سے لوگوں میں تھوڑی ہمت پیدا ہو, ان کی ول پاور بڑھے کہ واقعی جو ہے اس سے صحت یاب بھی لوگ ہوتے ہیں. اس کو بڑے دبے دبے سے انداز میں بتایا جاتا ہے اور باقی بڑا ہائپ جو ہے نا وہ کریٹ کی جاتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں. دیکھیں جی, جب بھی کوئی ایک نئی ایجاد ہوتی ہے تو وہ پچھلی ایجادات, تصورات اور علم کو باطل کر دیتی ہے. آج جنگ کا معنی بدل چکا ہے. آج روایتی ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی. آج میڈیا بھی ایک ہتھیار ہے جنگ کا, جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کو ہتھیار کے طور پر لیتی ہیں. دشمن ملک جو ہے اس کے خلاف پریس کا استعمال, یہ ایک سبجیکٹ ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یہ کہ آپ نے رائے عاموں کو کس طریقے سے وار کرنا ہے اور اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے. یہ چیز ہے, ہمیں اس گہرائی میں جانا ہوگا. کہ شفیق صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی ہے ابھی میڈیا کے کردار کی, آپ کے خیال میں جو عوام ہے اس کا رویہ کیسا رہا ہے کرونا کے حوالے سے؟ ان لوگوں کس حد تک کوآپریٹیو رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پہلی بات تو یہ کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم
ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ہم ایم لیس لوگ ہیں. انفرادی طور پر مسٹر اے بی سی ایکس وائی زی اچھے ہو سکتے ہیں اور اچھے ہیں لوگ, لیکن بحیثیت مجموعی ہم لوگ مطلب ڈائریکشن لیس لوگ ہیں. ابھی اس لاک ڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا پہ جو عوام کا ہم نے ری ایکشن دیکھا اور جو فزیکلی ہم نے باہر دیکھا, 2-3 ویڈیوز بھی ہم نے اس پہ بنائیں, ان میں سے ایک شاید ہم نے اپلوڈ کی تھی, 2-3 ہم نے اپلوڈ نہیں کی, جس میں ہم نے منڈی بہاؤالدین سٹی کا ایک وزٹ کیا تھا, ایک ملک وال کا بازار کا وزٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اسپیشل ہم اس پرپز کے لیے گئے تھے, بازار ہم نے دیکھے تو کافی سارے دوست تاجر حضرات ایسے تھے جنہوں نے سخت لاک ڈاؤن میں بھی شاپس کھولی ہوئی تھی, ملازم ان کے باہر بیٹھے تھے, مالک صاحبان تاجر صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے, باہر سے تالے لگے تھے, کسٹمر آتا تھا گزرتا ہوا تو انٹریکشن ہوتا تھا, تالے کھلتے تھے, کسٹمر اندر, شٹر ڈاؤن, اور پھر اس طرح سے ان کا بزنس چلتا رہا لاک ڈاؤن میں. یہ نان سیریسنیس کی ایک ان کی اگزامپل ہے. مطلب اس کے بہت سارے پہلو ہیں, یعنی یہ ایک الگ لمبا ٹاپک ہے کہ عوام کا ایٹیٹیوڈ جو ہے تھرو پینڈیمک کیا رہا. لیکن ایک جو بات ہے وہ یہ کہ شعوری سطح پہ اور لاشعوری سطح پہ عوام نے جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, اور جس ٹائم پہ جو ایکشن ان کا بنتا تھا اس ٹائم پہ وہ ایکشن نہیں کیا. اگر پیپلز پارٹی نے سندھ میں لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے عوام کو زبردستی گھروں میں محصور کیا. پنجاب کی عوام پہ جب لاک ڈاؤن امپوز کیا گیا, ایک تو اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں تھی, اور اوپر سے عوام کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ اتنا سیریس نہیں تھا, اور نہ ہی وہ اس طرح سے اس سے خوف زدہ تھے. اس میں تھوڑا سا میں معافی چاہوں گا, آپ کو کہوں کہ یہ پھر عوامی ریئیکشن نہ ہوا, یہ خواص کی کمزوری ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے شعور کو پھیلائے ہی نہیں کیا کہ عوام اس پہ عمل کرتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس میں مطلب آف دا ریکارڈ ہماری پہلے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ دیا کہ ہم لوگ مطلب ہمارے پاس جو چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں وہ اور ہیں, حقائق پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں, جو گیم ہے وہ کچھ اور ہے, گیم پلانرز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں, وکٹمز ایک سائڈ پہ ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ہنڈریڈز ٹائپس آف ڈیزیزز ہیں, اور ان میں سے جتنی ڈیتھ ہیں پاکستان میں اس وقت وہ صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے. ہاں جی, مطلب یہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے میڈیا کے تھرو. جی بالکل ٹھیک ہے جی, اور اتنا زیادہ خوف تشویش عوام میں, اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, جنازہ نکال دیا ہے. اور اس میں مطلب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کتنی اس میں انوالو ہے, لیکن کرونا کتنا انوالو ہے اس میں. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہلے ہی تقریباً 1.5 یا 1.8 پہ آ چکی تھی 5 پوائنٹ سم تھنگ سے. ٹھیک ہے جی, اتنا تیزی سے نیچے گراف جا رہا تھا, اوپر سے ان کو سپورٹ حاصل ہو گئی کرونا کی, اور پھر انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اگر ہم کرونا امپورٹ کر لیں تو ہماری فیس سیونگ ہو جائے گی, پولیٹیکل اور سوشل فیس سیونگ ہو جائے گی. تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ امپورٹ کیا ہے. ادروائز جیسے سٹارٹ میں انہوں نے بارڈر سیل کیے, اگر بر وقت کر لیے جاتے تو شاید یہ نوبت نہیں پہنچتی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پھر یہ جو جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے ہاسپٹل میں اور اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر ڈاکٹرز کیوں ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کرونا سے ہوئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ مینس ایک طرف تو ڈاکٹرز کا بہت پازیٹیو رول سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس ساری وبا میں بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, ہاں فرنٹ رول پلے کر رہے ہیں وہ, لیکن یہ پھر کیوں ہے اس طرح سے؟ جی, ڈاکٹر سے لے کے ان تمام سوشل ورکرز تک کو میرا سلام پہنچے جو
اس قدر خطرناک حالات میں بھی اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے اپنے ہم وطنوں کی خدمت کر رہے ہیں. No doubt. ہمارے ہزاروں سلیوٹ کے وہ مستحق ہیں. وہ تمام آفیسرز، ہمارے فوجی آفیسر، ہماری پولیس، ہمارے سول سرونٹس اور اس قسم کے تمام ادارے ہمارے دلی شکریہ کے مستحق ہیں جو واقعی کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جہاں پہ لیلا ہے وہاں پہ سگے لیلا بھی ہے. زیادہ تعداد ان کی ہے جو حقائق کو توڑ موڑ کے اور جو چبھتا ہوا سچ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں صرف ہماری قوم یا وطن شامل نہیں، ہمیں اتنا نہیں اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے، اس میں سبھی شامل ہیں. کہاں تک نام گنوائیں، سبھی نے ہم کو لوٹا ہے. WHO کا یو ٹرن لینا، وہ بھی 360 کل تک یہ کہا، جی بالکل، کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انتہائی کنٹیجیس ہے، 6 فٹ دور بیٹھے، اتنی دور بیٹھے، کمیونیکیبل ڈیزیز، یہ ہے جی. آج اس سے بالکل وہ کنارہ کشی ہو گئی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں حکومت کا رول ضرور ہونا چاہیے کہ وہ انتہائی شاندار ایکسپرٹس، ماہرین حیاتیات سے لے کے سماجیات تک اور اقتصادیات سے لے کے سیاسیات تک، مارکیٹ سے لے کے تو انسانی رشتوں ناتوں کے جو ہیں معلم اور ایکسپرٹیز، ان کو یہ حوصلہ دلائے، ان کو یہ جرأت دلائے کہ وہ ایمانداری سے رپورٹس مرتب کریں اور وہ عوام کے سامنے لائے جائیں. اس میں نہ تو کوئی زیادہ خرچ آئے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ الٹا جو ہیں وہ سب کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں بار بار ایک میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں شاید سکھایا اس طرح گیا ہے، پڑھایا اس طرح گیا ہے کہ کانسپریسی تھیوری ہر وقت میرے ذہن میں موجود رہتی کہ تھرڈ ورلڈ کا ہی کیوں کھانا کھا. ٹھیک ہے امریکہ کو بڑا نقصان ہوا ہے اقتصادی طور پہ، لیکن کوئی سماجی سطح پہ گڑبڑ نہیں. یورپ میں کوئی سماجی سطح پہ گڑبڑ نہیں. اب جتنی انریسٹ امریکہ میں وہ جو پولیس کے ہاتھوں ایک بیچارے کی جان گئی ہے، جتنا انریسٹ اس کی وجہ سے ہوا سماجی سطح پہ، اتنا تو پورے کرونا نے نہیں کیا. اور ڈاکٹر صاحب اس میں بھی آپ دیکھیں جو عوام کا ریئیکشن تھا، نہ کسی نے ماسک لگائے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا. میں اسی طرف آنے لگا تھا. وہاں پر امریکہ میں تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر تو پبلک پلیسز بھی کھلی تھی، ہم لوگ آؤٹنگ پر بھی جاتے رہے ہیں. مینس میں یہاں پہ ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب، ویورز کو میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. کل میں نے ہماری ایک فرینڈ ہے یو کے میں، تو ان سے میں نے شی واز آن ایئر لائیو آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم، تو میں نے ریکویسٹ کی اور ان سے میں نے ان کا پرمیشن لی کہ میں آپ کی یہ ویڈیو اپنے پروگرام میں لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی یس شور پلیز لے. تو میری ان سے ڈسکشن جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو ابھی سچویشن ہے کرنٹ یو کے میں وہ کیا ہے. تو شی واز شوئنگ می، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پارکس میں بچے کھیل رہے ہیں اور سارا کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب وہاں پہ لاک ڈاؤن اور یہ ساری سرگرمیاں اور یہ وہ، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہم لوگوں نے پارکس بند ہی نہیں ہونے دیے اور وی پریفر ٹو گو ٹو دا پارکس، اور بچے کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں پارکس کھلے ہیں، ہمارے اسکولز اوپن ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے جرمنی میں بھی اسی طرح سے بات ہوئی ایک دوست سے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے بھی اسکولز اوپن ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فوٹیج آپ دیکھ لیں. یہی چیزیں ہیں پھر ہم واپس جو بندے کو سوالات پہ اور تشکیک پہ اکساتے ہیں. تحقیق کا زمانہ تو شاید ابھی آنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں ہی وہاں کے ایک مجھے نام نہیں اس وقت یاد، فارماسسٹ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، نہیں کرسچین ہیں. تو انہوں نے چند ہفتے پہلے
कोरोना और इसकी हलाकत खेजी से इनकार कर दिया था, तो उनको प्रमोट नहीं किया गया। अब इसका बहुत बड़ा ताल्लुक क़ुव्वत मुदाफ़ियत से है। एग्जैक्टली। सारी दुनिया में स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में पार्क बंद करवाई जा रहे हैं, हाँ जी। पब्लिक प्लेसेस बंद करवाई जा रही हैं, और आज भी कोई माने या ना माने, मैं इस बात पे इसी तरह कायम हूँ कि जिस तरह ये दायां हाथ मेरा है, कि मज़हब बहुत बड़ी कुव्वत डेफिनेटली। और बहुत बड़ा सहारा है। मुझ जैसे मजबूरों और मकहूरों का तो इसके अलावा और कोई सहारा ही नहीं। तो हमारी मजहबी जो मुकद्दस तरीन जगह हैं उनको लॉकडाउन किया जा रहा है। यहाँ पे जाके हम टकरे मारें, रोएं, फरियाद करें अपने खालिक के सामने कि वो हमारे गुनाह बख्शे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह को बंद कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक को बंद कर दिया गया। एक तरफ हमारा आज तक ये दावा था कि आब ज़मज़म शफा है, आज हम लॉकडाउन कर रहे हैं, हर सहारा हम छीन रहे हैं। और स्पेशली ये जो इम्तियाजी सलूक है ये तीसरी दुनिया से ही क्यों? और मैं ये नहीं कतन चाहूँगा कि मैं किसी ब्लॉक्स में मजहबी हवाले से या समाजी हवाले से दुनिया को तकसीम करूँ। मौत मौत है और वो दुख है, सबके लिए दुख है। तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब कहीं एक चीज़ मेरे ज़हन में ये भी है कि यूरोप में जो है आबादी का बढ़ाव वो बहुत कम हो चुका है। या आपको बूढ़े नज़र आएंगे या आपको बच्चे नज़र आएंगे। सेम इज़ द केस विद अमेरिका। तो यहाँ पे हमारे पास दुनिया का बेहतरीन यूथ है और वाफर मिकदार में। हमारे स्कूलों और कॉलेजेस का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ले दे के पहले से ही हमारा जो लिटरेसी रेट है वो ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रहा। तो जो कोई थोड़ा बहुत है, एक साल तो होने को आ गया है या हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें जो लिटरेसी रेट की डेफिनेशन हमारे पास है वही इतनी मज़का खेज है कि मतलब जो बंदा कुछ भी पढ़ना या लिखना जानता है वो लिटरेट है। तो मैं मान लेता हूँ, मैं उसको भी मान लेता हूँ, लेकिन अब सवाल ये है कि वो बेचारा भी किधर जाए, या उसके बच्चे या उस पर जो डिपेंडेंट है वो किधर जाए। कि आप बिल्कुल ज़हनी सूते खुश कर रहे हैं पूरा पूरा साल या 6 माह स्कूल बंद करके, कल को आप उनको वो फिक्टिशियस मार्क्स देंगे और अजीबोगरीब तरीके से आप प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, अब बच्चे ये समझते हैं कि अब हमें पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं ये है। हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को चीप लेबर बनाने की तैयारी तो नहीं हो रही। यस दैट एक एक बहुत बड़ा मेरे ज़हन में ये एक छुपता हुआ सवाल है। ये वीज़ों में नरमियाँ, ये रिसेंटली डॉक्टर साहब आप कल परसों की मलिक साहब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है बाकायदा। जर्मनी ने इंतहाई आसान शराइत पर वीज़े देने शुरू कर दिए हैं, और उसमें एक बंदे ने तो यहाँ तक लिखा था कि आप अगर आपके पास वो कौन सी स्किल्स हैं कि जिनकी बेस पे आके आप जर्मन खवातीन से शादी करके नेशनलिटी ले सकते हैं। कहना कि शादी है हमारा बेहतरीन स्किल तो फन्ना तबाह के लिए अर्ज कर ये रहा हूँ। हुआ ना कि जो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाती है और इसके लिए कोई प्रॉपर SOPs लोगों में अनाउंस किए जाते, इसको बेहतर नहीं समझा गया। सिर्फ ये हल समझा गया कि हमें तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए और इधर से जो शादी हॉल्स थे वो बंद कर, यानी बंद करना ही उनके लिए सलूशन आपकी था। बात को और आगे बढ़ाते हैं जी कि जितने लोग कोरोना से बेचारे हलाक हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हाँ। पूरे फिगर्स ही हमारे पास नहीं जी। है। गवर्नमेंट अगर 1 लाख कहे तो आप 1 लाख पे उसे तकसीम कर दें, तो जो हासिल तकसीम होगा वो सही जवाब होगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ फरमाते हैं कि झूठ की 3 किस्में होती हैं, एक झूठ, एक सफ़ेद झूठ और एक गवर्नमेंट के शाया करदा अदाद शुमार। सही। तो आप ये देखें कि जितने, मान लिया जो हुकूमती दावे हैं हमारी और पूरी दुनिया की, उनको मान लेता हूँ, तो जितनी अमवात कोरोना से हुई हैं
उतनी अमवात ही कैंसर से हुई। सिगरेट फैक्ट्रीज बंद कर दी जाए, एक्सीडेंट से जो रोड एक्सीडेंट पे अमवात हुई वो भी तकरीबन उतनी है। सर 4 से 5 लाख के करीब सालाना गाड़ियों बंदे। को बंद कर दिया जाए, मतलब फिर तो हर चीज का हल ये निकाला जाए, हाँ, जिससे हम बात होती है उसको बंद कर दिया जाए। उसको बंद कर दिया जाए जिससे हम बात होती है, डॉक्टर साहब इसमें मैं और फिर बैठ के सुकून से मौत का इंतजार किया जाए। आपकी बात में ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान में, मैं पहले इस पे बात करने लगा था, बात किसी और रुख पे चलेगी। जो डॉक्टर्स हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि 1 से 1.5 लाख बंदा जो है सालाना वो हेपेटाइटिस की नज़र होता है। जी 4 से 4.5 लाख के करीब एक्सीडेंट, इसी तरह से तकरीबन कोई 4 लाख के करीब बंदा हार्ट अटैक और इस तरह की डिजीज़ से, शुगर और हाइपरटेंशन अलहदा, कार्सिनोमा या कैंसर अलहदा, ठीक है जी, किडनी लिवर फेलियर्स वो अलग से। सर बहुत सी तो बीमारियां हैं जिनकी मतलब वजह से इतनी सारी बीमारियों के होने के बावजूद हमें कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही पिछले 6 माह में या 5 माह में। कोरोना के बारे में ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की डेथ हो रही है। उसमें मेरा साहब ये एक और पहलू है कि कोरोना से जो बचने के लिए बताया गया है वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं। कोई भी चीज़ नई नहीं इसमें डालेगी कि आप ये करें तो आप बच जाएंगे। तो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऊपर अगर अमल किया जाए तो उससे तो वैसे ही बंदा जो है सेहतमंद रहता है, कोरोना से सर दूर रहता नमाज है। वैसे भी हम नमाज पढ़े हैं बाकायदगी से। जी, कोई नई चीज़ चीज नहीं है। जाए, कोई भी चीज़ एक्सरसाइज नहीं, कोई नई करें, चीज़। बीचेस पे जाएं, साफ सुथरी हवा में रहें। सर सोशल डिस्टेंसिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं बनता ना जी। अब ये लफ्ज़ जो SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आप ये देखें कि अगर टेक्निकलिटीज़ में जाएं, ठीक है जी, तो आपकी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो चाइना से आई हैं या यूरोप से आई हैं या आपने खुद बनाई हैं, टेस्टिंग किट्स जो हैं उनकी वैलिडिटी क्या है? सर आप टेस्ट ठीक करवाते है हैं जी। ना, कुछ लोग एक लेबोरेटरी से- लैब से हाँ जी। ठीक पॉजिटिव आता है, बाकी 6 लैब से करवाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव आता है। ठीक है, आपकी जब टेस्टिंग किट्स ही जो वो स्टैंडर्ड है, बेस है, जिसपे आपने उस पैरामीटर पे ये तय करना है कि ये बंदा कोविड का पेशेंट है, ये बंदा कोविड का पेशेंट नहीं है, तो वही म्यार आपका ठीक नहीं है, तो बाकी आपने क्या करना है? लेकिन ये सारे जो ये बातचीत हम आपस में दोस्ताना उसमें कर रहे हैं, एक बात तय है कि हम सब फिक्रमंद अपने बारे में, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में, अपने मुल्क व कौम के बारे में, जी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी इंसानियत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी भी सतह पे ना ये सोच सकते हैं, ना हमारी ये जरूरत है कि हम ये कहें कि कोरोना डिजीज नहीं। नहीं सर, हम हम तो उससे तो कोरोना इनकार को कर ही नहीं रहे। मान के बात आगे चला रहे हैं कि ये जो मैयर या आज तक जो न्यूज़ और जिस तरीके से ये एक पूरी एक इकोलॉजी नई बनाई जा रही है, पूरा एक जो सिनेरियो जो है उसको मैलिग्नेंट किया जा रहा है। सर लोग कंफ्यूज है ना, आप जी, देखिए बिल्कुल लोग confused। कंफ्यूज हैं। आधे लोग आप चले जाए मार्केट में और अगर आप व्यू लें तो काफी सारे लोग आपसे कहेंगे कि कोरोना झूठ है, कोरोना है ही नहीं जी, है। बिल्कुल। तो हमें लोगों को ये और मैसेज आधे देना है कि इतने ये खौफ ज़्यादा हाँ है जी। जिसकी इंतहा कोई, जी, वो घरों से उन नहीं पे भी निकलते। तरस आता है कि यार इतना खतरा नहीं है। सर यहाँ सर, तक वो कि जो कुछ आप- पेरेंट्स मैं आपको बताऊंगी, वो ये कहते हैं जब हम बात करते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी जिंदा रह गए तो बच्चे पढ़ लेंगे, अदरवाइज उनको खेलने दो। मींस वो घर पे भी नहीं बच्चों को पढ़ाते डॉक्टर हैं। साहब वो फियर वाली ज़रा डिस्कशन हो जाए जो हम ऑफ द रिकॉर्ड पहले कर रहे थे, ये जो मैम ने भी बात की है, पहले भी मैं इस पे बात करने लगा था तो बात स्किप हो गई। वो उसमें हम थोड़ा सा हुकूमत मतलब बदकिस्मती से, और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर अरबाब बस्तो कुशाद की जबीने शिकन आलूद हूँ, मेरा मकसद ये नहीं था। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि फियर कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, ये कोई जबिलत नहीं होती। बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, ये उसकी जबिलत है। मछली का बच्चा तैरता है, उसको सिखाता कोई नहीं है, ये उसकी जबिलत है। मुर्गी का बच्चा खोल से बाहर आते साल ज़मीन पे कुट शुरू कर देता है, ये उसकी जबिलत है। खौफ कोई जबिलत नहीं। तो ये वक्त के साथ साथ वो जो है नॉलेज आता है इंसान के अंदर। उसकी मिसाल मैंने यूँ दी कि आप एक बच्चे पे सांप फेंक दे, हो सकता है वो बच्चा उससे खेलना शुरू हो जाए, उसे वो कीड़ा और उसके जो रंग हैं वो अच्छे लगे। तो
ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ اتنی ہی خطرناک یہ ڈیزیز ہے اور مجھے ماننے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا خوف پھیلایا جاتا. اس میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ سانپ سے ایک پڑھا لکھا بھی اتنا ہی خوف زدہ ہوتا ہے جتنا ایک ان پڑھ ہوتا ہے، ایسے ہی اور آگ سے ایک بچہ بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا ایک بڑا آدمی ڈرتا ہے. تو یا تو اس کو اس قدر اس لیول پہ اس کا خوف پھیلایا جاتا جی کہ ہر کوئی اس سے ڈرتا اور پناہ مانگتا، یا پھر اس کو ذرا تھوڑا سا تھام کے رکھا جاتا اور لوگوں کو پہلے اویئر کیا جاتا، انہیں شعور دیا جاتا کہ اس قسم کی ایک وبا پھیل سکتی ہے یا پھیل رہی ہے، جی اور اس کا سدھ باب ہم نے یوں کرنا ہے. تو پھر شاید جو بہت زیادہ لوگ ڈر رہے ہیں وہ شاید اتنا نہ ڈرتے. بالکل. شکریہ. جی ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا رویہ ہے اس کی طرف کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بھی ہماری عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ جتنی اموات ہو رہی ہیں شاید وہ صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہے. جبکہ کچھ گروپس ایسے ہیں، یعنی دو طرح کے رویے اس ٹائم چل رہے ہیں نا. ایک وہ ہے جو انتہائی خوفزدہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس جان بچ گئی تو ٹھیک ہے، اور جبکہ ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی تو کسی لمحے بھی جا سکتی ہے، وہ چاہے کرونا ہو، وہ کینسر ہو، وہ ہارٹ اٹیک ہو، وہ تو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہے نا ہمارے اس دنیا سے جانے کا. لیکن ہم اس بات کو بھول کر ہم صرف کرونا سے ڈر رہے ہیں کہ شاید کرونا ہی ہماری جان لے سکتا ہے، باقی ساری بیماریاں اللہ نے ختم کر دی ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، حکومت کو پیسے مل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا آپ ان دونوں رویوں کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں یہ دونوں رویے انتہاؤں کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بیلنس رویے کی ضرورت ہے کہ جس میں نہ زیادہ اتنا اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے اتنا لاپرواہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کا خیال ہی نہ رکھیں. اسلام تو مذہبی بیلنس کا ہے، درمیانے رستے کا ہے. تو درمیانہ راستہ جو ہے نا وہ اختیار کیا جائے، اس سے احتیاط بھی کی جائے اور بے جا خوفزدہ بھی نہ ہوا جائے. یہ اس کا بہترین سوچ ہے. لیکن اس میں پھر یہ کون کرے گا؟ کیوں سر، میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں آپ لوگوں کے خیال میں آپ باری باری اس پہ رائے دیں کہ کون جو ہے اس میں کردار آپ کے خیال میں کس کو آگے آنا چاہیے؟ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیں، ہمیں بھی نہیں، کچھ اس کرنا میں سب سے چاہیے؟ اہم جو ہے جی. وہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے پیچھے ایک اوپینین ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اوپینین بناتا کون ہے اور لوگوں کی اوپینین کے اوپر اثر انداز کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں. لوگوں کی اوپینین سر تو پھر ٹک ٹاکرز ہیں وہ بنا سکتے نہیں سر، ٹک ٹاکرز نہیں ہیں. لوگوں کی اوپینین میں شامل والدین کی فکر مندی بھی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی بناتی ہے. ہیں. ملک صاحب آپ کی بات سے میں کانٹراڈکٹ کرتا ہوں. کیا مجھے اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ ہم لوگ اس ٹائم 1 2 3 4 5 لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ یا ایک دوسرے سے پیار نہیں ہے، بے شک ہے. ٹھیک ہے جی. بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے سر کہ جن لوگوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا اور لیڈ کرنا چاہیے تھا اس کرائسس میں، لوگ جن کی بات سنتے اور اس پہ عمل کرتے، ٹھیک ہے جی، ان کو آپ نے ایسا کارنر کیا ہے اور بیک ٹو دا وال کیا ہے کہ لوگ جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کو گالی نکالتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ٹیچرز کی، اساتذہ کی، پڑھے لکھے طبقے کی، ٹھیک ہے. اس میں وکلاء بھی شامل ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں پلیئرز بھی شامل ہیں. تو یہ تو بن حیث القوم ہمیں جنگ ہے. اوور آل ہے اس میں ایشو. ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ سر یہاں پر زیادہ رجحان یہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت نے یہ کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور حالانکہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے جی ہیں. اگر حکومت کر بھی دیتی ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اگر کوئی ایک آدھا ڈیسیژن ایسا آتا بھی ہے تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری صحت ہے، اگر بیماری آتی ہے، صحت متاثر ہوتی ہے تو حکومت تو بعد میں متاثر ہوگی، پہلے تو ہم خود متاثر ہوں گے. بالکل. تو اس حوالے سے پھر گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا ایک عقل مندی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر دیکھیے اپنے بھی فائدے نقصانات ہیں.
ان کو سامنے رکھ کے آپ ڈیسیجن لیں. آپ سوچیں اب گورنمنٹ کیا ہے. دیکھیں جو گورنمنٹ بھی پبلک کے انٹرسٹ سے اینٹی چلے گی وہ پبلک سے غیر مقبول ہو جائے گی, اس کا امیج ختم ہو جائے گا. وہ تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ کا ایسے سمجھیں کہ ہر لمحے احتساب ہوتا رہتا ہے, اس کی ریٹنگ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی چیز ایونٹ ہے, ہمارا اصل میں پولیٹکس بھی جو ہے وہ واقعاتی ہے. ایک ایشو آتا ہے گورنمنٹ بن جاتی ہے اس بیس پر, ایک ایشو آتا ہے اس بیس پر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ چیز تو ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ کے خیال چلیے اب ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے کہ واقعاتی کے ساتھ ساتھ حادثاتی بھی ایگزیکٹلی. صحیح. سر حادثاتی تو پاکستان میں گورنمنٹس ایک ہی سیگمنٹ سے بنتی ہیں جس پہ بات کرتے ہوئے ہمارے پر بھی جلتے ہیں اور زبان بھی کٹ جاتی ہے. اچھا, اس میں کافی جو ہے وہ خوبصورت دلائل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے جی سر, ابھی کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس میں نا جی ایک تو 2-3 چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں ہیں. میرے پاس ایک دن ایک والد آئے تو ان کے ساتھ ان کی بچی تھی, تو بات انہوں نے شروع کی کرونا پہ. تو میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ کا بچہ اس کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ اپنے بچے کو یہ سکھائیں گے کہ بیٹے دبک کے چھپ کے بیٹھ جاؤ, یا اسے یہ کہیں گے کہ اس کو مطلب ڈیرنگلی فائٹ کرو. ٹھیک ہے, آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہی سیڈ کہ جی ڈیفینیٹلی میں اپنے بچے کو سکھاؤں گا کہ تم ڈیرنگ ہو کے فائٹ کرو. کوئی بھی مصیبت کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اسے لڑنا چاہیے, یہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گا. تو میں نے کہا پھر کرونا کے ساتھ کیوں نہیں بھائی آپ لوگ یہ تعلیم دیتے بچوں کو؟ جب ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو پھر سرٹن ویز ڈیفائن کریں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں گے. اس میں سادہ سا اثر ہے کہ ہمیں کورونا کے ساتھ لڑ کے زندہ نہیں رہنا, ہمیں کورونا کے ساتھ بچ کے زندہ رہنا, محبت کے ساتھ زندہ رہنا. بچنا. دیکھیں اب شدید گرمی کا موسم ہے, کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جائے. آپ الاؤ کریں گے آپ بچوں کو دھوپ میں جا کے کھڑے ہو جائیں؟ کیوں آپ کریں گے؟ کیوں؟ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی ڈیفینیٹلی. تو کورونا کے اس دھوپ سے تو کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. سر آپ مجھے یہ بتا دیں پوری دنیا میں پچھلے 6 ماہ میں کتنے بچے جو ہیں وہ کرونا سے ڈرتے ہیں؟ سر وہ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھے ایک گلوبل ویو ہمیں دیا ہے ایک کانسپریسی تھیوری کے حوالے سے, وہ تو ہو چکی ہے. آپ کانسپریسی کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں نا, جو گورنمنٹ کے بتایا داد و شمار ہیں اس میں سے گنوا دیں کہ اتنے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. کرونا مطلب آپ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے جاتے ہیں بازار میں, تو جو آپ شاپنگ بیگ لے کے آ رہے ہیں, جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا جو آپ کے ہاتھ ہیں, گلوز آپ نہیں یوز کرتے, تو کیا کرونا آپ کے گھر تک نہیں جاتا؟ کیا مطلب ڈو یو تھنک کہ آپ کے بچے دے آر ناٹ ایکسپوزڈ ٹو دا وائرس؟ وہ ایکسپوزڈ ہیں وائرس سے, اور وہ اس ٹائم اس میں سے سروائیو کر چکے ہیں, وہ سروائیو کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بڑوں کی نسبت بچوں کو تو میرے خیال میں کم افیکٹ کرتا ہے یہ, اور جوانوں کو بھی, جوانوں کو کم کرتا ہے اور بچوں کو بہت کم کرتا ہے. سر آپ ایک بھی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی پوری دنیا میں. اس میں مختلف ریسرچیں سامنے آئی ہیں کہ بچوں کو اگر ہو تو اس میں ان کو ہلکا سا نزلہ زکام, ہاں وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی ہے یو کے ڈاکٹر ہیں, اسی میرے طرح پاس سے شاید پڑھی ہو کرتا ہے, اس طرح سے سیویرٹی کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح سے یہ بڑوں میں کرتا ہے. جی لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے بہت اوپن ایگزامپل دیکھی, جب یہ عید سے پہلے آپ نے بازاروں میں رش دیکھا کہ وہی والدین جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی انگلیاں تھامے ہوئے آپ کو بازاروں میں نظر آئے. یہ کورونا مارچ شروع ہو گیا. جی یعنی اس حد تک وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کورونا کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں. تو یہ وہ سارے جی پلیز آپ. جی میں میرے ساتھ اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کرتی, 3 دن میں قوم نے شاپنگ کی, بازاروں میں گزرنے کی جگہ نہ رہی. جی اب دیکھیں نا گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کریں, لیکن نہ تو گورنمنٹ نے اس پہ سختی کی, چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ تب تک
अमल नहीं करते जब तक थोड़ी सी उस पर सख्ती ना की जाए। तो उनको जब ओपन छोड़ दिया गया तो लोग जो है उन्होंने इंजॉय किया, जिस हद तक वो करना चाहते थे वैसे हर तरफ हंगामा था। देखिए इसमें एक और पॉइंट है बड़ा इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि जब आप लोगों को डॉक्टर साहब ये चॉइस देंगे कि आपके पास सिर्फ ये 2 दिन या 3 दिन हैं और आप शॉपिंग कर लें ईद के लिए या अपने राशन के लिए या कुछ ऐसा, तो डेफिनेटली आपने अमेरिका में और यूरोप में नहीं देखा कितनी लंबी लंबी स्टोर्स के बाहर कतारें होती थी, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप मतलब अभी भी जो राइट नाउ सिचुएशन है कि आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन शॉप्स खोल रहे हैं, मार्केट्स खोल रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, और 3 दिन शॉप्स बंद कर रहे हैं। आप पूरा हफ्ता खोलें, कानून बना दें कि 5 बजे के बाद दुकान या पूरा हफ्ता बंद कर दें। सुन, ये वो वायरस है जो 4 दिन तो अटैक करता है, अगले 2 दिन रेस्ट करता है, घर पे रहता है, जैसे कि वो बड़ा मशहूर देखिए है। ना, ये जी। सारे जो शक है ये क्यों पैदा हो रहे हैं? नाकाम पॉलिसीज की वजह से। गलत पॉलिसीज है ना सर। सर आवाम का रवैया इसी वजह से बदला है ना, शुरू में जी। उन्होंने इसको संजीदा लिया था, लेकिन ये बार बार के बदलते रवैयों और फैसलों की वजह से अब वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है, ये ड्रामाबाजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन तो- आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं ना, जी उसमें आप किसी एक फैक्टर को भी अंडरमाइन करेंगे, आपकी सारी पॉलिसी फ्लॉप हो जाएगी। जी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उसमें सबसे अहम फैक्टर था पब्लिक का, आवाम का। उसका रिएक्शन पूरी दुनिया ने देखा, उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। पॉलिसी फिर किस तरीके से सर, सक्सेस बात हो ये जब ना कि- वो आवाम जो है वो साथ ना दे, कोई एक फैक्टर लेट्स सपोज सर उसमें ये उसमें भी मीडिया अमल भी रहा है। ना, ये था कि जो पॉलिसी मेकर्स थे उनमें से सपोज हम 4 पॉलिसी मेकर्स थे, तो हम में से एक बंदा कुछ स्टेटमेंट देता था, दूसरा कुछ देता था, तो गवर्नमेंट के जो अपने डिसीजन मेकर्स थे उनकी आपस में स्टेटमेंट्स तो नहीं इसका मिलती थी। मतलब ये हुआ कि हमने नाअहल लोगों से मशवरा किया, जो एक्सपर्टीज थे उनकी राय नहीं। सर डॉक्टर्स अलहदा चीखते रहे कि आप लॉकडाउन करें, वो पूरा चिल्लाते रहे हैं कि ये बीमारी फैल जाएगी, और हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म है शुरू में उन्होंने आके कहा कि जैसे ही गर्मी आएगी तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी। गर्मी में ये वायरस मर जाता है, लिहाजा जैसे ही गर्मी आएगी तो हम बिल्कुल खैरियत से होंगे। और फिर शुरू में तो यहाँ तक कहा कि ये हल्का सा नज़ला जुकाम है, इसके ऊपर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ना जी, वो अभी जरताज गुल साहबा का एक वो इतना वो मज़हा का खेज किस्म का बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे बुरी तरह से। कोविड-19 हाँ, कोविड-19 के 19 पॉइंट्स होते हैं, ये 19 लेयर्स लिए वो होता है, हर मुल्क में वो अपना मुख्तलिफ किसी भी तरह से जो है वो दिखाता अटैक है। कर सकता है, ठीक है। तो ठीक आप है। ये देखें कि पूरे मीडिया में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने इसको हाईलाइट किया है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज है, ये आप लोगों की मेयारात हैं, ये तालीमी मेयारात हैं। यानी कि कोरोना को बड़ा पढ़ा लिखा वायरस होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर इख्तिताम करते हुए व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जो बाद में हमारे साथ अगर शामिल हुए हैं कि हमने दरअसल हमारा मकसद था कि हम आप लोगों तक ये चंद बातें पहुँचाएं, जिसमें बुनियादी बात तो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से अमवात नहीं हो रही हैं, तो बाकी तमाम बीमारियां भी उसी तरह से एग्जिस्ट करती हैं और उसी तरह से लोगों को मुतासर कर रही हैं। और आपको अपनी सेहत का सिर्फ कोरोना वायरस के हवाले से ख्याल नहीं रखना, बाकी बीमारियों के लिए भी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उसका अपना प्रॉपर इलाज करें। सिर्फ और सिर्फ हर वक्त अपने ऊपर कोरोना वायरस को जो है वो सवार करके ना रखें। नो डाउट कि एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हम सब इस मुश्किल में गिरफ्तार हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ यही एक चीज़ है, यही एक वायरस है जो मुआशरे में मौजूद है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया कि मीडिया का क्या किरदार है। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग अगर देख रहे हों तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना रोल प्ले करें और लोगों को मस्बत डायरेक्शन दें। आप लोगों के पास वो ताकत है जो लोगों की राय बदल सकती है, लोगों को ठीक रास्ते पर ला सकती है, लोगों को ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके बता सकती है। तो कोरोना वायरस के हवाले से जितनी भी पॉजिटिव कैंपेन आप लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि ये सब हमारे अपने हैं। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से सबसे खूबसूरत नेमत है और हम सबको मिलकर इस नेमत को खूबसूरत अंदाज में महफूज करना है और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। मेरे लिए तो ये बड़ा तकलीफ दे अमल है कि हम लोग सुबह उठते हैं और अपना दिन सिर्फ गुजार देते हैं कि अच्छा हम बच के जो है वो कोरोना वायरस से बचें, ज़िंदगी के मकसद ख़त्म हो गए हैं, हम एमलेस ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
کھانا پینا سونا اس کے علاوہ ہماری کوئی روٹین نہیں رہی ہے. تو میں چاہتی ہوں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بامقصد بنائے اور ہم زندگی کو بھرپور اور بامقصد طریقے سے گزار سکیں, کیونکہ پتہ نہیں ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ایمان ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں اگلے لمحے بھی ہمیں سانس لینا نصیب ہوگا کہ نہیں. تو صرف آپ کرونا وائرس سے مت ڈریں, اپنی زندگی میں احتیاطی تدابیر شامل کریں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے, عوام کو کیسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, اور ڈاکٹرز, ہماری آرمی اور پولیس کے جوان, جتنے بھی وہ تمام شعبہ جات جو کہ اس وائرس میں بھی اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ہم سب لوگ جو ہیں ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی خدمات جو ہیں ان کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے جس قدر خوبصورت وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہ سب مہمان ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے وقت میں بھی جو ہماری سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہماری یہ ٹیم اپنے جو خوبصورت اور دلائل پر مبنی خیالات ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچاتی رہے گی. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اس سلسلے میں ایڈ کرتا چلوں ویورز کے لیے کہ جو CSS کے اسپائرنٹس ہیں وہ ہمارا یہ والا پروگرام ضرور دیکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک لرنر پرسنالٹی ہیں الحمدللہ, اینڈ ہی ول بی ود اس. تو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے, ہاٹ ایشوز کے حوالے سے آپ کے لیے ایک اچھا سورس آف نالج ہوگا آپ کے CSS ایگزامز کے لیے. جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے بھی کرونا وائرس کے حوالے سے کی ہے, کانسپیریسی تھیوری کے حوالے سے کی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید پروگرام بھی اس طرح سے کریں گے جو ہمارے CSS کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ملک نعیم صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور مرزا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ہم اپنے ویورز تک ایک اچھی گفتگو اور ایک بہترین قسم کی جو ہماری رائے تھی ان تک پہنچا سکے ہیں. کوشش کی جی تو اگر آپ کوئی بھی کومنٹ کرنا چاہیں, کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں اس کو کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھ کے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا تاکہ ہمارا میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.